آج کا زندگی بخش کلام خروج 12 باب سے ہے۔ ہم خروج 12 باب کی 12، 15 اور 17 آیت کو پڑھیں گے، اور خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا، میں خداوند ہوں۔ اور پھر 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ اور تم بے خمیری روٹی نہ کھانا، کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک بے خمیری روٹی کھائے، اور وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ بے خمیری روٹی کی عید منانا، کیونکہ میں اس دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکالوں گا، اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا۔ آج ہماری کلیسیا فتح کے دن کے قریب آ رہی ہے، جس کے ہم سب خواہش مند بھی ہیں۔ ہم اسکول میں پڑھاتے ہوں، کسی جگہ کام کرتے ہوں، اپنی مسیحی زندگی میں ہم فتح کے خواہش مند ہیں، تاکہ ہمیں اس کی طرف سے فتح اور سرفرازی کی برکت ملے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کے رویوں کو درست کریں۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو برکت دیتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یسایہ 55 باب 8 آیت میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں۔ خدا بیان کر رہا ہے کہ میری راہوں اور میرے خیالات میں بہت فرق میرے خیالات اور میری راہوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ ہم تو اپنی ہی ڈگر اور روش میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے طور پر ہی سوچنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی عقل کے مطابق ہی سوچتے اور خیال کرتے ہیں۔ آئے اس بات کو بے خمیری روٹی کی عید میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں روح کی مدد سے، اور روح القدس کی مدد سے یہ ہماری سمجھ کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ہم خدا کی راہوں کے مطابق اپنے دلوں کے رویے کو درست کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تبھی ہمیں فتح کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس سال کا اختتام کامیابی اور فتح کے ساتھ ہو۔ بے خمیری روٹی کی عید کا آغاز بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک اہم موڑ سے ہوا۔ یہ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے خروج کے وقت ہوا۔ اور یہاں پہ دیکھیں بلیک بورڈ پر، اگر یہ بحر کلزم ہے، آئیں یہاں پر لاہ عمل پر غور کریں۔ یہ کوئی سینہ کا مقام ہے، جیسا کہ ہم خروج 12 باب 15 میں پڑھتے ہیں۔ کتنے دن؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ جی ہاں، 7 روز تک تو بے خمیری روٹی کی عید ماننا۔ بے خمیری روٹی کی عید منانا، بے خمیری روٹی کا معنی ہے کہ یہ روٹی خمیر کے بغیر ہو۔ یہ فی الحقیقت سخت روٹی ہوتی ہے۔ اسرائیل نے اس سے دکھ کی روٹی کہا، کیونکہ 7 دن تک انہوں نے بے مزہ روٹی کھائی۔ یاد رہے کہ بے خمیری روٹی کی عید فسح کے روز سے شروع ہوتی تھی۔ آئیں تاریخی پس منظر پر نظر ڈالیں۔ یہ رمسیس ہے جہاں سے وہ روانہ ہوئے تھے۔ بلیک بورڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ بے خمیری روٹی کی عید فسح کے روز سے شروع ہوئی تھی، اور یہ رمسیس ہے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا۔ وہاں سے وہ سکوت اور پھر ایتام کو چلے گئے۔ اس مقام تک وہ عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہو سکتے تھے۔ وہ آگے بڑھے تو انہوں نے دریا اور نہریں دیکھیں۔ جب وہ اس مقام تک آئے تو وہ بیابان میں پھنس کر رہ گئے، جب تک خدا ان کا قائد اور رہنما رہا۔ ایسا نہ ہوا۔ وہ بحر کلزم کے کنارے پہنچے، جو کہ مجدال سے پہلے ہے۔ وہ رمسیس سے روانہ ہو چکے تھے۔ ان کے سفر کا آغاز رمسیس سے 15ویں مہینے کے پہلے دن ہوا۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ پھر وہ سارا دن محو سفر رہے،
اور پھر اس کے اگلے دن وہ سکوت کے مقام پر پہنچے۔ اب 16 تاریخ اور جمعہ کا دن تھا۔ پھر وہ وہاں سے انہوں نے دوبارہ سے سفر شروع کیا۔ ایک بار پھر وہ اتام کے مقام پر آئے۔ اب 18 تاریخ ہو چکی تھی، دن اتوار کا تھا۔ پھر انہوں نے وہاں سے سفر شروع کیا۔ 2 دن کا سفر کرنے کے بعد اب منگل کا دن ہو چکا تھا۔ ہم فاصلے کا اندازہ کرتے ہوئے جان سکتے ہیں کہ اب کون سا دن ہو چکا تھا۔ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ ہر روز 25 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتے تھے۔ مخلصی کی تاریخ کی 8ویں کتاب میں ان سب چیزوں کو وضاحت سے پیش کیا گیا ہے۔ رات کے وقت انہوں نے بحر کلزم 21 تاریخ بروز بدھ عبور کیا۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی زندگی کا ایک غیر معمولی تاریخی واقعہ رونما ہوا۔ جس دن وہ روانہ ہوئے وہاں سے لے کر یہاں تک ہم کس طرح شمار کر سکتے ہیں؟ ان کے ملک مصر چھوڑنے سے قبل انہیں 15 تاریخ کو بروز جمعرات فسح منانا تھی۔ فسح بے خمیری روٹی کی عید جو کہ 7 دن منائی جاتی تھی کہ پہلے روز ہوتا تھا۔ خروج 12:15 میں خدا فرماتے انہیں کتنے دن بے خمیری روٹی کی عید کرنا تھی؟ 7 دن تک۔ 7 دن، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تمہارے لیے مقدس دن ہوگا۔ یہ کس قدر حیرت انگیز بات ہے۔ خدا کس طرح ہماری زندگی کی قدم بقدم رہنمائی کرتا ہے تاکہ اس کی عید کے لیے بالکل موزوں ہو۔ بالفرض دیگر اس کے وقت کو نوٹ کر لیں۔ 15ویں دن سے 21ویں دن انہیں فتح حاصل ہوئی، لیکن ابھی تک وہ مکمل طور پر فاتح نہیں تھے کیونکہ دشمن ابھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ فاران اور اس کی فوجیں ان کے تعاقب میں تھیں۔ وہ دریائے یردن کو عبور کر گئے۔ انہوں نے اپنے دشمن کو بحر کلزم کے نیچے دفن ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر انہوں نے خود کو فتح مند ہوتے ہوئے دیکھا اور شادمانی اور خوشی اور شکر گزاری کے نغمے ان کی زندگیوں سے پھوٹنے لگے۔ یہ بالکل 7واں دن تھا۔ اس دن کیا ہوا؟ بے خمیری روٹی کی عید۔ یہ عید اس قدر اہم ہے کہ ہم اس تعلق سے 15 آیت میں پڑھتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے دراصل لفظ قرات کا معنی عہد کاٹنا۔ دراصل جب وہ عہد باندھتے تھے تو قربانی دیتے تھے۔ وہ قربانی کے جانور کو 2 ٹکڑے کر دیتے تھے اور اس طرح رکھ دیتے تھے کہ ان 2 ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر چلا جائے۔ یہاں قرات کا معنی ہے عہد کاٹنا۔ خدا نے کہا تھا کہ اگر تم بے خمیری روٹی کی عید نہیں مناؤ گے تو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالے جاؤ گے۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ تم خدا کے عہد سے خارج ہو جاؤ گے۔ یہ بات نسل در نسل یاد رہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ پشت در پشت۔ خدا بیان کر رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ پہلی دوسری یا تیسری پشت تک، بلکہ یہ سلسلہ پشت در پشت جاری رہے گا۔ ہمارے آج کے حوالے میں 17 آیت خدا کہہ رہا ہے کہ یہ بات تمہارے لیے کہ دائمی آئین ٹھہرے۔ اس کا معنی ہے کہ بے خمیری روٹی کی عید خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد سے 6 برس پہلے 1445 میں شروع ہوئی۔ اور یہ دائمی عہد کے طور پر جاری رہی۔ ہمیں بے خمیری روٹی کی عید منانا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ کیوں کر اہم ہے؟ آئیں اس بات کا جائزہ لیں۔ جس کا حقیقی معنوں میں فتح مند ہونے کے لیے بحر کلزم عبور کرنا ہوگا۔ اپنے دشمنوں کو تہہ میں مکمل طور پر دفن ہوتے ہوئے دیکھنا ہوگا۔ بے خمیری روٹی کی عید بڑی دلچسپی کی حامل ہے۔
اس کے لیے لفظ چاک ہے جس کا معنی ہے تہوار۔ آپ جانتے کہ جب ہم تہوار مناتے ہیں ہم خوشی سے ناچتے اور جھومتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ کوئی ایک تہوار اور تقریب ہوتی ہے۔ یہ ایسا سلسلہ ہوتا ہے جو ہر سال دہرایا جاتا ہے، جیسا کہ آج 7واں دن ہے اور ہر ہفتے بعد 7واں دن آ جاتا ہے۔ اسی روز ہمارے خدا نے گناہ اور موت کی قوت کو پاس پاس کر دیا تھا اور ہمیں مکمل طور پر آزاد کر دیا کہ ہم اس کے لیے تہوار منا سکیں۔ ہالیلویا۔ ہالیلویا۔ یسوع مسیح نے ہمارے لیے فتح حاصل کر لی ہے۔ اس نے گناہ کے زور کو توڑ دیا ہے، اس نے آپ کو پاک اور راست باز ٹھہرایا ہے۔ ہمیں خداوند میں شادمان رہنا ہے اور ہر سبت کو اس کی فتح کا اعلان کرنا ہے، اور ہر 7ویں دن ہمارے لیے ایک تہوار اور خوشی ہو کہ خداوند نے ہمارے لیے فتح حاصل کی ہے۔ خداوند نے ہمارے لیے راہ پیدا کر دی ہے تاکہ ہم پاک ترین مقام میں داخل ہو سکیں۔ ہم بائبل مقدس میں سے چند ایک مثالوں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلا حوالہ لوکا 22 باب 1 سے 4 آیت میں لکھا ہے۔ اور عید فطیر جس کو عید فصح کہتے ہیں نزدیک تھی، اور سردار کہن اور فقی موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالیں، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے، اور شیطان یہودا میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا ہے اور ان 12 میں شمار کیا جاتا تھا، کہ اسے کس طرح مار ڈالے کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے اور شیطان یہودا میں سمایا۔ اس نے جا کر سردار کہن اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالے کرے۔ بے خمیری روٹی کی عید جسے عید فصح کہتے ہیں، کیونکہ بے خمیری روٹی کا پہلا دن فصح کا دن ہوتا تھا۔ بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے خمیری روٹی کی عید جو کہ فصح ہے قریب تھا، اور اندازہ لگا کہ پھر کیا ہوا۔ سردار کہن اور فقی اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کس طرح اسے پکڑوائیں کہ مصلوب کیا جائے۔ بائبل مقدس اس کو بے خمیری روٹی سے منسلک کرتی ہے جو کہ فصح ہے۔ یہ بہت ہی اہم وقت ہے۔ ایک اور آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح فصح کے دنوں تک کا شمار کر رہا تھا، جیسا کہ ہم نے مقدس لوکا 22 باب کی پہلی 4 آیات میں دیکھا ہے کہ اس حوالے کو دوبارہ پڑھیں۔ اور عید فطیر جس کو عید فصح کہتے ہیں نزدیک تھی، اور سردار کہن اور فقی موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالیں کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ اور بائبل مقدس بے خمیری روٹی کو اس واقعے کے ساتھ منسلک کرتی ہے۔ اور اس طرح متی 26 باب 1 سے 2 آیت تک پڑھیں۔ جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو ایسا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم جانتے کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہوگی اور ابن آدم مصلوب ہونے کے لیے پکڑوایا جائے گا۔ غور کریں کہ بے خمیری روٹی کی عید قریب ہے اور مسیح کی مصلوبیت بھی قریب ہے۔ وہ اس سے آگاہ تھا، وہ دنوں کا شمار کر رہا تھا۔ یہ بہت ہی عام تھا کہ بے خمیری روٹی کی عید کے موقع پر یسوع مصلوب ہوتا۔ پھر خمیر کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ وقت کی نشاندہی کرنے والا حوالہ ان 7 دنوں میں کچھ خاص ہونے والا تھا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خمیر سے الگ ہو جائیں۔ حقیقی زندگی کیا ہے؟
خمیر سے حقیقی طور پر الگ ہونا، یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یہی فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم ہے جو مسیح یسوع کے پاس جانے میں رکاوٹ کا باعث ہوتی ہے۔ خدا یسوع نے کہا کہ یہی خمیر ہے، اور ہمیں اس خمیر کو اپنی زندگی سے الگ کرنا ہے۔ جو غلط تعلیمات، جو بدعات ہیں، ان سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے۔ کوئی بھی تعلیم، کوئی بدعت جو مسیح یسوع کو قبول کرنے سے روکتی ہے، وہ خمیر ہے، اور ہمیں اسے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ مقدس متی رسول 16 باب 12 آیت کو دیکھیں۔ تب ان ان کو سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کی خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار آنے کو کہا تھا۔ ہمیں خدا کے کلام کی تعلیم لوگوں کو دینی ہے۔ بائبل مقدس یسوع کے بارے میں تعلیم دیتی ہے، لیکن فریسیوں جیسے لوگ مسیح یسوع کے پاس اپنی زندگی پانے کے لیے آنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر آپ کو واضح طور پر اپنی منزل کا ہی علم نہ ہو تو آپ کھو جائیں گے۔ لازم ہے کہ آپ کے سامنے منزل واضح ہو، آپ کا نشان واضح ہو جہاں تک آپ نے جانا ہے۔ آج ہم یہاں پر کیوں ہیں؟ تاکہ ہم یسوع کی قربت میں آگے بڑھیں۔ آئیں ایک دفعہ پھر اس حوالہ کو مل کر پڑھیں۔ متی 16 باب 12 آیت۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے بلکہ فریسی اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار آنے کو کہا۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے یوحنا 5 باب 39 آیت میں یہ کہا کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی، اور یہ کتاب مقدس میری گواہی دیتی ہے۔ اگر ہم مسیح یسوع کے پاس جانے کی راہ ہی بند کر دیں تو پھر لازم کہ ہم جانے کہ خمیر کیا ہے۔ خمیر ریاکاری ہے۔ ریاکاری کا معنی ہے کہ آپ باہر سے کچھ اور باطن سے کچھ اور ہیں۔ ابراہیم پاک کہتے تھے کہ کبھی یہ ظاہر نہ کرے کہ آپ جانتے ہیں، آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ اس خدا کے سامنے کھڑے ہیں جو علیم الخبیر، ہر جگہ موجود اور سب چیزوں پر قوی اور قادر ہے۔ وہ تو آپ کے دل کی گہرائیوں تک دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ محض یہ ظاہر کرنے کا کیا معنی ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ ایمان رکھتے ہیں؟ بہتر یہی کہ آپ اس کے قدموں میں گر کر کہیں، خدا میں نہیں جانتا، مجھے اپنی راہوں کی تعلیم دے، میں بے اعتقاد ہوں، میری بے اعتقادی کا چارہ کر، مجھے ایمان سے بھر دے، کیونکہ تو ہی ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔ یہی کچھ تو خدا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم کامل ہوں، کیونکہ ہم ہو ہی نہیں سکتے۔ خدا یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ خمیر ریاکاری ہے۔ یہ انسانی تعلیم اور خیالات بھی ہیں۔ لوگ کس چیز پر گزر بسر کرتے ہیں، اور یہ کیا چیز ہے جس کے سہارے وہ آگے بڑھتے ہیں؟ یہ انسانی رویوں کی شکل ہے۔ یہ بہت اچھا لفظ ہے۔ جب میں جوان ہو رہی تھی، انسانی رویہ کیا ہے؟ کون آپ کی زندگی کا مرکز و محور ہے؟ انسان، لوگ ہی آپ کی زندگی کا مرکز محور ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی نہ ہو کہ انسان ہماری زندگی کا مرکز و محور ہو، بلکہ خدا ہماری زندگی میں اول درجہ پائے۔ آپ لوگوں کے رویوں سے متاثر نہ ہوں۔ آپ اس مثال کو بعد ایسا دیکھ پائیں گے، لیکن آئے پہلے وہ حوالہ دیکھیں جہاں پر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خمیر ریاکاری ہے۔ لوکا 12 باب 1 آیت۔ اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا، تو اس نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ پس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے۔ فریسی کیا کرتے ہیں؟ وہ لمبی لمبی دعائیں کرتے، لمبے لمبے چوگے پہنتے، اور وہ لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بڑے راستباز اور ایماندار لوگ ہیں۔ وہی ایمان کی زندگی کے قائدین ہیں۔ کیا ہم بھی ایسا ہی نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں میں ایماندار ہوں، میں دعا کر سکتا ہوں، میں ان سے قدرے بہتر ہوں، کیونکہ ان کا تو ایمان ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بہت کمزور۔
متی 15 باب 7 آیت سے 9 آیت تک، اے ریاکارو، یہ سایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ کیوں یہاں پر کون سی چیز نہیں ہے؟ دعا، دل اور پرستش، ان کو ایک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دعا اور پرستش ہو لیکن دل شامل نہ ہو۔ دل کو دعا اور پرستش میں شامل ہونا ہے، اور یسوع نے کہا انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہی خمیر سارے گندے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ بس یسوع نے کہا کہ خمیر سے خبردار رہو۔ یہودا اسکریوتی ایک ایسی مثال ہے جس کی زندگی کا مرکز و محور انسانی سوچ اور مادی ضروریات تھیں۔ اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں جہاں ایک عورت جٹاماسی کا عطر ایک مرتبہ میں خدا ان کے پاس لے کر آتی ہے اور اسے توڑ کر خدا یسوع مسیح کو مسح کرنا شروع کرتی ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاگرد یہ سب کچھ دیکھ کر خفا ہوئے، کہنے لگے کہ اس قدر قیمتی عطر ضائع کر دیا گیا، اس کو بیچ کر غریبوں کی مدد کی جا سکتی تھی۔ یہاں پر شاگرد اس سارے واقعہ کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ انسانی عقل سے شاید درست کہہ رہے تھے لیکن وہ خدا کے بھید اور مقصد کو اور آنے والے واقعہ کو نہیں جانتے تھے۔ متی 26 باب 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے کہ یہودا اسکریوتی ہی اس ساری سوچ اور خیال کا قائد تھا۔ متی 26 باب 8 اور 9 آیت، شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا، یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے، لیکن غور کریں کہ ہماری زندگیوں کا مرکز و محور کسے ہونا چاہیے؟ یسوع ہی ہماری زندگی کا مرکز و محور ہو۔ آپ کی زندگی کا مرکز و محور کون ہے؟ جی ہاں، یسوع کو ہماری زندگی کا مرکز و محور ہونا چاہیے۔ یسوع ہی ہماری زندگی میں اول درجہ پائے۔ یوحنا 12 باب 4 اور 5 آیت کو دیکھیں۔ مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا، یہ 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ یہاں پر خدا یسوع مسیح کا رد عمل کیا تھا؟ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں۔ یہاں پر خدا یسوع کے خیال اور سوچ اور شاگردوں کی سوچ اور رویے میں ایک تضاد پایا جاتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ جو کچھ اس عورت نے کیا ہے اس کی یادگاری ہمیشہ ہوگی۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ دیکھنے میں تو پاگل ہی لگتی تھی۔ دیکھیں، وہ روتی ہوئی آئی، سسکیوں سے اپنا قیمتی عطر خدا ان کے سر پر انڈیل دیا۔ خدا یسوع ایک نوجوان شخص تھا، اس نے اپنا قیمتی عطر اس کے سر پر انڈیلا، اپنے بالوں سے اس کے پاؤں عطر سے دھونے لگی۔ یسوع نے کہا اس نے میری تدفین کی تیاری کی ہے۔ اس نے آنے والی نسلوں کے لیے کیا کیا؟ یسوع نے کہا اس نے میری تدفین کے لیے ایسا کیا ہے۔ ابھی تو یسوع نے وفات بھی نہیں پائی تھی۔ کون ہے جو کسی زندہ شخص کو دفنانے کی جرت کرے؟ ہو سکتا کہ آپ یہ محسوس کریں کہ یہ بہت ہی بری بات ہے، لیکن یسوع جانتا تھا کہ حقیقت یہی ہے کہ اس نے میری تدفین کی تیاری کی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ بظاہر وہ عورت پاگل لگ رہی تھی، کیونکہ بیش قیمت عطر کو اس طرح سے ضائع کر دینا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے، کیونکہ عقل مندی تو یہی ہے کہ وہ عطر فروخت کر کے حاصل شدہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی۔ وہ عورت جانتی تھی کہ یسوع اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ شاگردوں کو علم نہیں تھا، صرف اس عورت کو علم تھا، کیونکہ اس نے اول درجہ کسے دیا؟ یسوع کو۔ یہاں پر بہت اہم پیغام پایا جاتا ہے۔ اسے کیسے علم تھا کہ یسوع مرنے والا ہے؟ کیونکہ یسوع نے ایسا ہی کہا تھا۔ یسوع نے کئی دفعہ اپنی موت کا ذکر شاگردوں سے کیا، لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے
کا اثر رہے۔ لیکن یہ عورت اس بھید کو سمجھ گئی۔ وہ جان گئی کہ یسوع کا وقت قریب ہے اور وہ مرنے والا ہے۔ شاگرد اس بھید کو نہ سمجھے، لیکن وہ اس بھید کو سمجھ گئی۔ اس نے خدا یسوع مسیح کو اول درجہ دیا۔ ہم نئے عہد نامہ میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 26واں باب 12 آیت۔ اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا۔ یسوع نے آج خود اس بات کی وضاحت کی۔ اس عورت کو علم تھا کہ یسوع مرنے والا ہے اور اس کی تدفین کی تیاری میں ایسا کر رہی تھی۔ اور ابھی ہم نے متی 26 باب 12 آیت میں پڑھا، متی 26 12 آیت کو پڑھا، اور پھر ہم متی 26 باب کی پہلی 2 آیات کو پڑھیں گے۔ اور جب یسوع سب باتیں ختم کر چکا تو ایسا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم جانتے کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہوگی اور ابن آدم کو مصلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا۔ یسوع نے تو سب کو پہلے ہی بتا دیا تھا، شاگرد بھی وہاں تھے، لیکن صرف یہ عورت اس بات کو سمجھ پائی، وہی خدا کے وقت اور مخلصی بخش کام کو سمجھ پائی، کیونکہ اس نے اپنا خمیر دور کر دیا تھا۔ سال کے اختتام سے پہلے اپنے دلوں کو جانچیں اور پرکھیں۔ ہم کہتے کہ ہم خدا باپ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے بیٹے مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے خیالات خود غرضانہ اور اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں۔ آئیں واقعی اس بات کو جانچیں اور پرکھیں، کیا ہم خدا باپ سے محبت رکھتے ہیں؟ ہماری ذات کا مرکز و محور اس کی ذات اقدر اس کا بیٹا یسوع ہے۔ کیا اس کا کلام ہماری زندگی کا مرکز و محور ہے؟ ابراہیم پاک نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے زندگی بسر کی۔ ہم نے مخلصی کے طریق کا مطالعہ انہی سے کیا۔ ہم خدا کا مخلصی بخش کام سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے وقت کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے دلوں سے خمیر کو دور نہ کریں تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم ہے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ اگر ہم نے بے خمیری روٹی کی عید منانی ہے، اپنی زندگیوں سے خمیر کو دور کر دیں۔ ایسا کرنے سے کون سی برکت ملتی ہے؟ سب سے پہلے جب ہم خمیر کو دور کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بحر کلزم عبور کر لیتے ہیں۔ اس کا معنی ہے آخری فتح۔ حقیقی فتح یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ جب ہم فصح کے دن کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، 7ویں دن آپ کو سفر کرنا ہوگا، آپ کو بحر کلزم عبور کرنا ہوگا۔ دشمن زیادہ دور نہیں ہے۔ ملک مصر سے رہائی کا دن عظیم دن تھا۔ ملک مصر سے رہائی ایک بہت بڑی برکت تھی۔ بائبل مقدس میں اور بھی برکات موجود ہیں۔ خمیر کرنے سے ہی آپ بحر کلزم عبور کر سکتے ہیں۔ خمیر دور کرنے ہی سے آپ خدا کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ خمیر دور کرنے سے ہی آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ آپ بحر کلزم کو جب تک عبور نہیں کریں گے، دشمن آپ کے پیچھے ہے۔ اس لیے ہمیں بحر کلزم کو عبور کرنا ہے، تبھی ہم دشمن سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ حزقیل کی ہیکل ہی وہ آخری ہیکل ہے جو تعمیر کی جائے گی۔ حزقیل 40 باب میں حزقیل کی ہیکل کی وضاحت کی گئی ہے، حتیٰ کہ 45 باب تک۔ جب حزقیل نے ہیکل کی رویا دیکھی، خدا نے کہا بے خمیری روٹی کی عید منانا۔ عید بہت اہم ہے کیونکہ یہ خدا کے وقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ بس حزقیل کی ہیکل کی رویا مخلصی کے تاریخ کی 11ویں کتاب میں ہیکل پر بات کی گئی ہے۔ حزقیل 45 باب 21 آیت میں اس کے تعلق سے پڑھا جا سکتا ہے، تم پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو عید فصح منانا، جو 7 دن کی عید ہے، اور اس میں بے خمیری روٹی کھائی جائے گی۔ حزقیل 45 باب 21 آیت کا یہ حوالہ، تم پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو عید فصح منانا، جو 7 دن کی عید ہے، اور اس میں بے خمیری روٹی کھائی جائے گی۔
लिखा है, पहले महीने की 14 तारीख को एक बेऐब बर्रा लेना और 7 दिन तक फसा मनाना। इस दौरान बेखमीरी रोटी खाई जाए। अब ये एक और मौका है। दरअसल दो बार, एक बार तो हिजके बादशाह के दौर में उसे एक अच्छे बादशाह के तौर पर पहचाना गया, क्योंकि उसके दौर में बड़े पुरवकार तरीके से फसा मनाते थे। और दूसरी तवारीख 30 बाब 18 से 20 आयत। और यहाँ पर दूसरी तवारीख 30 बाब 18 से 20 आयत में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुदा ने उन्हें कहा था कि वो फसा मनाए, तो उन्होंने फसा मनाई जिस तरह के बयान किया गया था। और हिजकिय्याह ने दुआ की और खुदा ने उनकी खताओं को मुआफ किया, उन सब ने जिनके दिल इस काम के लिए तैयार थे। दूसरी तवारीख 30वां बाब और 21 आयत और फिर 26 से 27 आयत। यहाँ पर हम फसा मनाने का क्या नतीजा है, उनके लिए यही दुआ की कि खुदा उन सबको मुआफ करे जिन्होंने खुदा की जुस्तजू में दिल लगाया था। अभी हिजकील के जो हवाला जात आपके सामने थे, उनका खुलासा यही है। मेरी दुआ कि हमारी भी आरजू और दुआ हो फतह के दिन और साल के आखिर में हर एक शख्स का दिल खुदा उनकी जुस्तजू में लग जाए। बस खुदा ने हिजकिय्याह की दुआ सुनी और लोगों को शिफा बख्शी। खुदा की बरकत और शिफा दूर नहीं है। उस रोज यरूशलेम में बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यरूशलेम में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी दुआ कि आपकी कलीसिया जहाँ पर मखलसी की तारीख की तलीम पहुंची है, जिन्होंने आज बेखमीरी रोटी की ईद के मानी मफहूम को समझ लिया है, दूसरों के लिए बायसे बरकत हों। इस दिन कान उठे और लोगों को बरकत दी। फिर अंदाजा लगाए क्या हुआ। उनकी दुआ की आवाजें सुनी गईं। कहाँ तक? आसमान तक, जहाँ खुदा का मस्कन है। क्या आप तैयार हैं? मेरा ख्याल है कि हम भी इस तरह से दुआ कर सकते हैं। आए आए हम दुआ करें। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम बेबस और कमजोर हैं। हमारे दिल इस डगर पर चले जाते हैं जहां पर हम जाना नहीं चाहते। हम दरख्वास्त करते हैं बाप, हमारे दिलों को थाम और हमारे दिलों को अपनी राहों की लगन दे दें। हम तेरे ख्यालात के मुताबिक ढाल और बन जाएं। तौफीक दे के हर तरह के खमीर से पाक हो जाएं, ताकि जब तू अपने कलाम को बयान करे हम उसे समझ सकें। तेरे वक्त और तेरे काम और भेदों और मखलसी की तरीक का फहम उदराक हमें हासिल हो जाए। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कि तूने हम सबको बरकत दी है। यस्सु के नाम से आमीन।